بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کا 23ویں شب ہے، یعنی شب قدر کا بھی امکان اس رات میں کیا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے عبادت کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں اس میں دو طرح کے ہیں، ایک عبادت بدنیہ اور ایک عبادت مالیہ۔ عبادت بدنیہ جیسے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ صرف بدن کی عبادت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ صرف بدن کی عبادت ہے۔ اور عبادت مالیہ جیسے کہ ہم مال دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ، جو خالص روپے کے ذریعے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات جو مال کی شکل میں ہم دیتے ہیں، تو یہ عبادت مالیہ ہو گیا۔ اور ایک عبادت ایسا ہے جو عبادت مالیہ اور بدنیہ دونوں ہیں، جیسے کہ حج۔ حج یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ جب تک ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم کعبہ مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں جا کے حج کریں، وہاں جانے کے لیے ہمیں رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد جو ارکان ہیں وہ عبادت بدنیہ ہے۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں آپ کے سامنے عبادت بدنیہ، چونکہ یہ شب قدر اور رمضان مبارک کا آخر عشرہ چل رہا ہے، اس میں عبادت بدنیہ میں جو ایک عبادت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف بھی عبادت بدنیہ میں ہے، چونکہ اعتکاف جب انسان اپنے آپ کو کسی بھی جگہ میں مقید کر لیتا ہے اور اپنے آپ کا یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو روک لیا، باہر گھومنے سے، باہر جانے سے، کسی خاص جگہ میں ایک متعین کر لیا، تو یہ اعتکاف ہے، یعنی ٹھہرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اعتکاف کی 3 شکلیں ہیں، مطلب 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف تو سنت موقدہ علی الکفایہ جس کو کہا جاتا ہے، جو رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں کیا جاتا ہے، 20 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک۔ اور اس اعتکاف کے بارے میں یہ حکم ہے کہ پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر مسجد کے اندر اعتکاف کر لیا ہے تو پورے محلے کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے نفلی اعتکاف، کہ جب کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ نیت کر لے کہ ہم نے اعتکاف کیا، تو گویا کہ وہ اعتکاف کے اندر وہ شامل ہو گیا اور اسے اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ تیسرا ہے منت کا اعتکاف، یعنی اپنے آپ کو یہ ارادہ کر لیا، نظر مان لیا کہ ہم فلاں کام میرا ہو جائے گا تو ہم ایک دن کے لیے مسجد میں اعتکاف کریں گے، تو یہ وجوب ہے، یعنی واجب ہے، پھر واجب ہو جاتا ہے انسان پر، گویا کہ اس نے اپنے اوپر خود کو واجب کر لیا۔ تو عام طور سے جو اعتکاف ہوتا ہے وہ مسنون اعتکاف، جو مرد حضرات رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں مسجد میں کرتے ہیں اور خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ خواتین کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بھی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا اور ہم لوگوں سے کہا، تو میرے دل میں خواہش ہوئی، میں نے بھی حضور سے اجازت طلب کر لی تو مجھے اجازت مل گئی۔ اس کے بعد حضرت حفصہ نے، جو دوسری بیوی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے بھی اجازت طلب کی، انہیں بھی اجازت مل گئی۔
دیکھا دیکھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی اپنا خیمہ مسجد کے قریب لگا لیا۔ حضور کو جب خبر ہوئی، جب حضور نے دیکھا کہ 3-4 خیمے لگے ہوئے ہیں، تو حضور کو تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی ہوئی اور انہوں نے خیمے اکھڑوا دیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر عورتوں کا اعتکاف کرنا مستحب نہیں ہے۔ عورتیں اعتکاف کریں گی اپنے گھروں میں، اور اس کا سب سے اچھا اور آسان سا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے کسی بھی حصے کو اپنے لیے مخصوص کر لے۔ اگر مثال کے اندر 3-4 کمرے گھر کے اندر ہیں تو ایک کمرہ اپنے لیے متعین کر لے کہ ہمیں اس کمرے کے اندر ہی رہنا ہے، اور اپنی ساری ضرورتیں اعتکاف کے اندر ہی کرتی رہیں۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ بندہ سوتے ہوئے بھی ثواب کماتا رہتا ہے، اور کھاتے ہوئے بھی اعتکاف میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ گویا کہ وہ عبادت یا ذکر و شغل نہیں کر رہا تو بھی اسے عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے، وہ سو رہا ہے تو بھی اسے عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اعتکاف انسان کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص مستحب، اگر مسنون اعتکاف یعنی 10 روز کا اعتکاف نہیں کر سکتا ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم 1 دن کا اعتکاف کریں تو 1 دن کا اعتکاف کر لے، 2 دن کا چاہتا 2 دن کا کر لے، 3 دن کا چاہتا 3 دن کا کر لے، تو نفلی اعتکاف جسے ہم کہتے ہیں وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے گھروں میں ایک ماحول بنانا چاہیے، خاص طور سے ابھی جو وقت ہم لوگ کا گزر رہا ہے لاک ڈاؤن کا، ویسے بھی کہیں جانا آنا تو پتہ نہیں ہے، ویسے بھی ہم لوگ گھر کے اندر ہی رہ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گھر کی جو بڑی ہیں خاتون میں، چونکہ مردوں کے لیے تو گھر کے اندر اعتکاف ہے ہی نہیں، مردوں کے لیے مسجد کے اندر ہی اعتکاف ہے۔ مرد اگر حضرات یہ چاہیں کہ ہم گھر کے اندر اعتکاف کریں تو ان کے لیے اعتکاف نہیں ہے، ان کے مسجد ہی میں جا کے اعتکاف کرنا پڑے گا۔ خواتین کے لیے یہ سب سے اچھا موقع ہے، کیونکہ باہر تو جانا نہیں ہوتا، لاک ڈاؤن ویسے بھی چل رہا ہے، گھر کے اندر کسی ایک حصے میں اپنے لیے وہ متعین کر لے، اور 1 دن کا 2 دن کا جیسی بھی سہولت ہو وہ اپنے حساب سے نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت سے اب اس کمرے کے اندر ٹھہری ہوئی ہوں۔ اور اس کے لیے جو لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو وہ معتکفین کی مدد کرے، مدد کر دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں انہیں بھی ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ انہیں بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے جو اعتکاف کیا انہیں تو بہرحال ہر حال میں ثواب مل ہی رہا ہے، جو اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کرے، ان کا تعاون کرے، وہ کسی بھی شکل میں جس شکل میں بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اعتکاف سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ سب سے گناہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آپ گھر کے اندر جب اپنے آپ کو قید کر لیا تو بہت ساری نگاہوں سے گناہ جو ہوتا رہتا ہے آپ اس سے بچ گئے۔ زبان کے ذریعے سے جہاں تہاں سے فون آیا ہم نے فون اٹھا کر کے شروع کر دیا، ادھر ادھر کی باتیں، اس کی کہانی اس کی کہانی، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کے جب اب انسان اپنے آپ کو اعتکاف کی نیت کر لے گا تو آٹومیٹکلی وہ دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت میں لگائے گا، زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و شغل میں لگائے گا، اللہ کی یاد میں لگائے گا، کلمہ طیبہ کی ذکر میں لگائے گا، استغفار کی ذکر میں لگائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ اعتکاف کے اندر بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ، چونکہ یہ ایک مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوتیں اور دیگر چیزوں کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ، جیسا کہ میں نے شروع رمضان میں بھی کہا تھا کہ اس کے ثواب جو رمضان مبارک میں بڑھ جاتے ہیں، 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اور پھر جیسا اخلاص ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اور کتنا اضافہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں اعتکاف کے ذریعے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ ہم اعتکاف کر کے دوسرے بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔